بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 55 ہے، جس کا عنوان ہے شراکت، یعنی کاروبار کے مختلف طریقے ہیں۔ ان مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ شراکت بھی ہے۔ اس کو مشارکہ، شرکت، جو مرضی کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، مختلف ناموں سے ہم اس کو ذکر کریں گے۔ کبھی اس کو شراکت کہیں گے، کبھی مشارکہ کہیں گے، کبھی شرکت کہیں گے، تو سب کا ایک ہی مفہوم ہے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے محنت کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور محنت کی عظمت قرآن کی روشنی میں بیان کی تھی، اور محنت کی عظمت احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے شرکت کا مفہوم بیان کریں گے۔ یہاں پر ہم اس کو شرکت کہہ رہے ہیں، مشارکہ بھی کہہ سکتے ہیں اور شراکت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ہم شرکت اور اسلام، یعنی اسلام میں شرکت کی کیا اہمیت ہے، آیا اسلام شرکت کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس حوالے سے انشاءاللہ تفصیلات بیان کریں گے۔ اور پھر آخر میں ہم شرکت کی ضرورت و اہمیت پر گفتگو کریں گے کہ شرکت کی کیا ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ انشاءاللہ ساری تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم شرکت کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہیں کہ شرکت کسے کہا جاتا ہے۔ تو جو شرکت کا لغوی معنی ہے نا، یہ ہوتا ہے حصے دار ہو جانا، کسی کے ساتھ شریک ہو جانا، سانجھا پن بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور شرک کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہوتا ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا حصے دار اور سانجھا ٹھہرایا جا رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی شرک کہتے ہیں۔ تو شراکت کا لغوی معنی حصے دار ہونا، شریک ہونا، سانجھا پن ہونا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں شراکت یا مشارکہ کہا جاتا ہے کہ چند افراد کا مل جل کر کاروبار کرنا اور کاروبار کے نفع اور نقصان میں آپس میں شریک ہونا۔ یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس 100 روپے ہیں، کسی اور کے پاس بھی 100 روپے ہیں، کسی تیسرے شخص کے پاس بھی 100 روپے ہیں۔ اب ان 300 روپے کو ہم ملاتے ہیں اور ملا کر بازار سے ایک بسکٹ کا جو پیکٹ ہوتا ہے، ڈبہ ہوتا ہے، وہ خرید کر ہم بیچ دیتے ہیں۔ بیچنے کے بعد ہمارے پاس 50 روپے منافع آ گیا۔ تو اب اس 50 روپے میں ہم 3 لوگ شریک ہوں گے۔ تو اب یہ ہم نے شرکت پر ایک کاروبار کیا ہے، اس کو ہم مشارکہ یا شرکت کہتے ہیں۔ ایسے ہی یہ تو ہو گیا نفع۔ بعض دفعہ کاروبار میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو نقصان میں بھی پھر وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ یعنی ہم نے 300 روپے اکٹھے کیے اور کوئی چیز بازار سے خریدی اور اس کو بیچ دیا۔ بیچا تو ہمیں منافع نہیں ہوا بلکہ نقصان ہو گیا، اور 300 ہم نے جمع کیے تھے، 300 انویسٹ کیے تھے اور واپس ہمیں ملے 250، اب 50 روپے کا نقصان ہو گیا۔ اب نقصان بھی ہم میں برابر تقسیم ہوگا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے نفع اور نقصان میں اگر چند لوگ سرمایہ کاری کر کے کوئی کاروبار کریں تو پھر اس کو شرکت کہا جاتا ہے۔ اور مختلف ماہرین نے اس کا جو اصطلاحی معنی ہے یا اصطلاحی تعریف ہے وہ مختلف بیان کی ہے، الفاظ کا ہیر پھیر ہے، باقی تعریف وہی ہے۔ نجات اللہ صدیقی ہیں جن کی کتاب ہے شراکت و مضاربت کے شرعی اصول۔ اس کتاب میں انہوں نے شراکت کی تعریف کی ہے کہ شراکت یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد کسی کاروبار میں متعین سرمایہ کے ساتھ اس معاہدے کے تحت شریک ہوں کہ سب مل کر کاروبار کریں گے اور کاروبار کے نفع و نقصان میں متعین نسبتوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشارکہ یا شرکت یا شراکت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تعریف ہے، بالکل عام سادہ سی تعریف ہے کہ نفع و نقصان میں وہ شریک ہوتے ہیں کہ نفع ہوگا تو اسی جس نسبت سے نفع ملنا تھا نفع ملے گا، نقصان ہو گیا تو اسی نسبت سے جس نسبت سے نفع مل رہا تھا اسی نسبت سے پھر نقصان بھی تقسیم ہوگا۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں شرکت اور اسلام، یعنی اسلام شرکت کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے، آیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ تو چلیے اب ہم احادیث سے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ شرکت یا مشارکہ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ حدیث قدسی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں دو شریکوں کا تیسرا ہوں، جب تک ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتے، اور اس دوران جب کوئی شخص خیانت کرتا ہے تو میں ان سے نکل جاتا ہوں۔ تو دیکھیں اب اس میں جو دو شریک ہیں افراد کاروبار میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کے درمیان میں ہوتا ہوں، لیکن جب ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی خیانت کر دیتا ہے تو میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ ایسے ہی ایک دن ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمانے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اور میرا ایک حصے دار ہم دونوں کاروبار کرتے ہیں، لیکن میں بازار میں کاروبار کرتا ہوں اور میرا شریک مسجد میں نماز ادا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بات سنی اور سن کر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تیرے کاروبار کی برکت اسی شخص کی وجہ سے ہے۔ تو دیکھیں اب اگر شراکت جو ہے وہ اسلام میں منع ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص یہ فرماتے کہ بھائی شراکت تو اسلام میں ہے ہی نہیں، تم شراکت کیوں کرتے ہو؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروموٹ کیا، اپریشیٹ کیا کہ وہ تیرے کاروبار میں اسی تیرے شریک کی وجہ سے ہی برکت پیدا ہو رہی ہے۔ تو ان دونوں احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شراکت جو ہے اسلام میں جائز ہے، بلکہ جائز ہی نہیں بلکہ اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن سے مشارکہ کی اجازت ملتی ہے اسلام میں۔ صائب بن شریک جو تھے، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شرکت پر کاروبار کیا کرتے تھے، اور جب کبھی ان سے مدینہ میں ملاقات ہو جاتی تھی تو بڑے اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کا یہ ذکر کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں صائب بن شریک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ شرکت کی ہے، شرکت کا کاروبار کیا ہے۔ تو چلیے اب ہم شرکت کی ضرورت و اہمیت پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس کی ضرورت و اہمیت پر پہلی جو ہیڈنگ ہے یا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے محبت اور تعاون کا جذبہ۔ چونکہ جو لوگ آپس میں شرکت اختیار کرتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں کاروبار میں، تو ان کے اندر ایک دوسرے سے محبت کا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اسی جذبے کی وجہ سے ہی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے نفع نقصان میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے محبت اور تعاون کی بنیاد شرکت میں موجود ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس کی ضرورت و اہمیت میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرکت والے کاروبار میں برکت ڈال دیتے ہیں، کہ جب دو افراد مل کر کسی کاروبار کو شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں برکت اور ترقی دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان دو افراد میں تیسرا ہوتا ہوں، اگر وہ خیانت نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ تو میں درمیان میں موجود رہتا ہوں، اور اگر وہ خیانت کر لیتے ہیں تو پھر میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ یعنی میں موجود ہونے کا کیا مطلب ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک فائدہ اور ایک اہمیت اس کی یہ بھی ہے کہ زیادہ منافع ملتا ہے، کہ مشارکہ میں جب دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو سرمایہ جمع ہوتا ہے، کہ ایک شخص کے پاس سرمایہ ہوتا ہے کہ اب دو لوگوں کا سرمایہ مل جاتا ہے تو سرمایہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب سرمایہ زیادہ ہوتا ہے تو کام کرنے والے بھی دو ہوتے ہیں، جب کام کرنے والے دو ہوتے ہیں تو منافع بھی پھر ڈبل آتا ہے۔ تو اس طریقے سے منافع زیادہ وصول ہوتا ہے اور کاروبار میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی اس کی ضرورت اہمیت پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ملک ترقی کرتا ہے، کہ جب دو یا دو سے زیادہ افراد مل کر کاروبار کرتے ہیں تو اس میں نہ صرف لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ ملک کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، ملک بھی ترقی کرتا ہے۔ جس ملک میں جتنا زیادہ کاروبار ہوگا ملک اتنا ہی زیادہ ترقی کرے گا، اتنا ہی زیادہ منافع آئے گا۔ تو اس لیے شرکت جو ہے یہ ملک کی ترقی بھی کرواتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اشخاص کو ہی یا افراد کو ہی فائدہ پہنچے، نہیں بلکہ ملک کو بھی پہنچاتا ہے۔ ایسے ہی اس کی ضرورت و اہمیت پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ترقی کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں، کہ جب مشارکہ ہوتا ہے، زیادہ لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ اگر ان لوگوں سے کیا جو فرداً اکیلے کام کر رہے ہیں، اکیلے کاروبار کر رہے ہیں، تو ان کا کاروبار زیادہ ترقی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ افراد بھی تو زیادہ ہے نا، ایک جگہ بیٹھ کر کام کر رہا ہے، دوسرا دوسری جگہ بیٹھ کر کام کر رہا ہے، تیسرا تیسری جگہ بیٹھ کر کام کر رہا ہے، اور جو اکیلا فرد واحد کاروبار کر رہا ہے وہ تو ہے ہی ایک، تو ایک جگہ بیٹھا ہے تو دوسری جگہ تو نہیں ہو سکتا وہ۔ تو اس لیے مشارکہ میں، شرکت میں کاروبار جو ہے وہ زیادہ ترقی کرتا ہے، ترقی کے مواقع اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں سودی کاروبار کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر طرف سودی کاروبار رائج ہیں،
اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سودی کاروبار کے متبادل کے طور پر یہ شراکتی کاروبار متعارف کروایا ہے۔ تو جب شراکتی کاروبار کیا جائے گا، مشارکہ کیا جائے گا، تو پھر سودی کاروبار کی نفی ہوگی، سودی کاروبار کا خاتمہ ہوگا۔ تو سودی کاروبار میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ افراد دوسرے سے پیسے لے کر اس سے کاروبار کرتے ہیں اور پھر سود کے طور پر قرض بھی واپس کرتے ہیں اور مزید زیادہ سود بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس سود کی اسی کنڈیشن کو ختم کر کے مشارکہ میں بدل دیا جائے کہ جس سے سرمایہ لیا جا رہا ہے بطور قرض وہ بھی مل جائے اور یہ بھی مل جائے، دونوں مل جل کر مشارکہ کے طور پر کام کریں، تو پھر سود بالکل ہی ختم ہو جائے گا، آپس میں سود کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سودی کاروبار کی اس میں نفی ہوتی ہے۔ ایسی ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، چونکہ جو مشارکہ کا کاروبار ہے وہ وسیع پیمانے پر ہوتا ہے، اور جب وسیع پیمانے پر ہوتا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ افراد شریک ہوتے ہیں، اس لیے شراکتی کاروبار بے روزگاری ختم کرنے میں کافی زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی اس کاروبار کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو جس کے پاس سرمایہ ہے وہ دوسرے یعنی جس کے پاس تجربات موجود ہیں اس کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس کے پاس تجربہ موجود ہے سرمایہ نہیں ہے تو وہ سرمایہ والے کے سرمایہ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک دوسرے سے فائدہ اور استفادہ کی کنڈیشن ہوتی ہے، تو یہ ایک اس کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ ایسے ہی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دولت جو ہے وہ گردش میں رہتی ہے، جس کے پاس سرمایہ ہے وہ جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے اس کو دے دیتا ہے، وہ پھر کاروبار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تو اس طریقے سے دولت جو ہے وہ گردش میں رہتی ہے، اور دولت کا گردش میں رہنا ایک لازمی امر ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ تو یہ کچھ اس کی ضرورت و اہمیت تھی۔ تو آج کے ہمارے سبق کا پھر خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے شرکت کا مفہوم پڑھا ہے کہ شرکت کسے کہا جاتا ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ ایسے ہی شرکت اور اسلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اسلام شرکت کیا ہے، اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ تو ہم نے پڑھا کہ جی اسلام شرکت کی اجازت ہی نہیں دیتا بلکہ حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ بھائی کرو، شرکت کرو تاکہ اس سے سود کا خاتمہ ہو۔ تو ایسے ہی آخر میں ہم نے شرکت کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ شرکت کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے معاشرے کو۔ تو اس لیے مشارکہ والا جو کاروبار ہے، مل جل کر جو کاروبار ہے وہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ مشارکہ سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام اور حدود و شرائط بیان کریں۔ تو مشارکہ سے کیا مراد ہے یہ ہم نے پڑھ لیا، باقی اس کی اقسام، حدود و شرائط وغیرہ وہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ ایسے ہی دوسرا سوال ہے کہ شراکت کے جواز اور اہمیت، اقسام اور حدود و شرائط پر جامع نوٹ لکھیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جواز بھی پڑھ لیا ہے، اہمیت بھی پڑھ لی، تو اقسام اور حدود و شرائط جو ہیں وہ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے اگلے سبق میں ہمارے یہ دونوں سوالات جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 56 میں ہم شراکت اسی عنوان سے متعلق گفتگو جاری رکھیں گے، اور اگلا سبق حصہ دوم ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔